الدين ولنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وسوسا وسهيب المولد إدياء ألمي الحبيب عمر بن محمد بن الحفيد بن أبي بكر بن سليم وأصولهم وفروعهم أن الله ينفع جنه وينفع بنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يطلب وصاله ويقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح قلبه وعفو وانفع. يا ربي صل على محمد واصلح القلب وعفو وانفع. يا ربي صل على محمد وفي المعادي وشرفه واردع. يا ربي صل على محمد وفي المعادي وشرفه واردع. يا ربي صل على محمد نخل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نخل في حسنك الممنع. يا
صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك قال السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أبقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أبقى الأذكياء السلام
السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أضفى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أضفى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مالك الأبدان معدن سرك الأسباب وهم سبل النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبقوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين له بسنك ما هداني المودة هيا جل سجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدها والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس سبحانه صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به دعا الشهداء برانا صلى الله عليه
تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب الأذان صلى الله عليه. واغسل الأعصاب طغى المجتبى واهدر لقلبك يا مدلع وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده والنبي في ذكره أزم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا وعد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتزما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستسرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من قبلة أنزى وكن يقظانا وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله يصانا وما هو حق تراه وما برك مثله إحسان وبربي وبذكره والنصر قد توكي رب الأرسل قد أوصانا يا ربنا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الهليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ليس نرجو سواك بدرك إلهي ذرك قبل الفناء والهلاك يا عمد يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك
حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللئيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب دق الوسيع الرهيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرح تزيل العنا أنا وتذني المنى منا وكل العنا نعطه في كل لين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل كرب وكفي عذاب المذنب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه
هذا وقد نشر الإله وعده بالقدم بينها لنا بيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا فجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسمعون أعوانا ولبشروا أقوامهم بالمصطفى عدم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شفيع ومشفع أنا قد طلعت وانا أنت هنا ترفع السر وتصدى وقل يسمع لقولك إلى جمع بغرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأول أن آتي أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه عنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معدل تقصر عن عطاه نهانا بالله كر الذكر ووصف محمد كينما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قل يا عديم أنت العديم قد همنا أمر عديم وكل شيء همنا قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف ولم تزل الله أنت قديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف ولم تزل الله أنا عزيز ما قد نزل بالقدر الخاص بالشديد يا عزيز أنت الذي
الله حي قديم قديم واجد الله باقي غني غني مجيد الله أهلا إله واحد رب بالعبيد العظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل عين إن همنا يا ذنوبي بك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به أم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المهتار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى ابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن القصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا وفد أصول المصطفى حتى ترى في السلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أهلت اللطف من رب السماء أغصى العداء والحماء والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بظلم في بدنها فاستبشرت ودنا المغاد فأزرعت لدعانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه الفجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي أما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نقست أصنام شرك ومن شرك تصدى ودنا وقت الهداية وهما الكبر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسلم وبارك عليه فيك يا ذا القدر عرفا يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحجر ملاذ لك كل الحلق تفزع وينادون دراما فانتهى من حول عوضة الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
والسلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا فبدا نور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسعى مرحبا وإله أرس يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بفضل الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله عظيم المال يا رب يا الله حملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بنقاد الهدي مصفى يا الله به فانظر إلينا يا الله اهدنا بكل مدمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بنقاد الهدي مصفى يا الله وفينا كل البلايا يا الله ارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي مصفى يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياة حضر يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم وادم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى حضرة الرسول محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على ذرى وآله وصحابة من سنازع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أشانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته أم ثم ثويبة وحليمة من سعدوها قد بانا قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا حديث أتانا أن العذاب محفف في كل إثبين لفرحته بمن وفانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة
من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد در له ثدي وقد كان ابنها بيت بيك مصغبا جيعانا ولكن له ليلة أن جاء الحبيب ببتا مفور الرضا شعانا ونارت ناقته ألبانا وقد سمونت دويبتها فكان شانا أنكره رزقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أعطاك أشجارا والأحجار يحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبيا من كدام وجلاء عنا ظلام يا نبيا من كدام وجلاء عنا ظلام وهبانا بالهدى واستقام فهقام وهبانا بالهدى واستقام فهقام يا نبي من كتاب الجلال ظلام يا نبي من كتاب الجلال ظلام وهبانا بالهدى وقام فهقام وهبانا بالهدى واستقام فهقام صفة رب الجليل أنت طاعة الهرام صفة رب الجليل أنت طاعة الهرام يا سراجا قد أنار أتانا بالإقام يا سراجا قد أنار وأتانا بالإقام يا نبي من كتاب أجلال ظلام يا نبي من كتاب أجلال ظلام وهبانا بالهدى واستقام فهقام وهبانا بالهدى واستقام فهقام بالتعاون بالأنام ورفعت للهمام بالتعاون بالأنام ورفعت للهمام يا أبا زهراء يا خير عرب وعذاب يا
عذاب وعذاب يا نبي من كتاب وجلالنا ظلام يا نبي من كتاب وجلالنا ظلام وهبنا بالهدى ربرق ما بهجم وهبنا بالهدى ربرق ما بهجم كلنا عونا إذا استفاءت بالأمم كلنا عونا إذا استفاء بالأمم رفقتي صلوا على من على فوق الملا رفقتي صلوا على من على فوق الملا يا نبي من كتاب وجلالنا ظلام يا نبي من كتاب وجلالنا ظلام وهبنا بالهدى واستقام فهدى وهبنا بالهدى واستقام فهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مردية ومات إسيانا صلى الله عليه ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه ونشأ صدوقا محسنا ذا إفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه دائمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تتسي حسبانا صلى الله عليه دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الآمن له مهيمن صانا صلى الله ذهبت به عليه وتزور آباء في طيبة إذ فيها الهمام كانا صلى الله عليه والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه آنا صلى الله وقد عادها عليه موت حين رجوعها فجباه عبد المطلب هنانا صلى الله عليه سنتين وفاه الحمام فضمه أم ملا أدفو عليه جنانا صلى الله عليه خطبته بنت خبيلد في 25 حازت بالمشفع سانا صلى الله عليه وقد حقق المولى لها ما لها نال سلاما عليا ومكانا صلى الله عليه وحل مشكلة لودع الحجر الأسواف في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه عن سعة العقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الصقر علينا فدعا لله داعا
علينا إنساني وجب الشكر علينا فلا لله فلا الغدر علينا بلساني وجب الشكر علينا فلا لله فلا يجر علينا إنساني وجب الشكر علينا فلا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين فمن الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Persilakan untuk duduk kembali para jemaah. ولهذا سر يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فقري بمن فقري واغتراري قد كفاني يا مربي بسؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di musalla yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di sini, karena berkat beliaulah kita mendapatkan hidayah dan taufik ini. Alhamdulillah. Langsung saja ke dalam pembahasan kita, yaitu di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, yang mana kita masuk ke dalam kamalul yakin hadhil ummah, kesempurnaan keyakinan umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini wa min syarafi hadhil ummah, termasuk kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, anallaha ta'ala waffara haddaha minal yakin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, memberkati umat ini dengan keyakinan yang besar. Bisyahadatil ma'asum, dan keyakinan yang dimiliki umat ini telah disaksikan, telah dibeberkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi Muhammad, ma'utiyat ummatun minal yakin afdala mimma utiyat ummati. Tidaklah keyakinan diberikan kepada suatu umat yang lebih hebat daripada keutamaan, daripada iman, keyakinan yang dimiliki oleh umatku, kata Rasulullah SAW. Kita lihat, kalau umat sebelum kita, rata-rata mereka kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, rancu, yang gak sependapat sama nabi mereka bunuh. Ya, dan inilah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Inilah yang terjadi di kalangan orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi Muhammad, ma amartukum ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang telah aku larang, kata Nabi Muhammad, maksudnya yang dilarang dari Allah, yang dilarang Allah melalui Nabi Muhammad, jauhi. Yang ada perintahnya, amalkan semampunya. Kenapa? Karena banyak umat sebelum kita ini hancur gara-gara apa? Kasratu masailihim. Banyak nanya yang gak manfaat. Bani Israel banyak nanya yang gak manfaat. Allah udah kasih, Allah udah bilangin kayak gini, dia nanya lagi, minta yang lain. Dan kalau dia gak sependapat sama nabi mereka ngomong A, tapi mereka wah mustahil kayak gitu, yang sebenarnya harusnya B. Mereka bunuh nabinya. Ya, mereka bunuh nabinya. Tapi kita lihat umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat diceritakan bahwasannya ada yang namanya Isra Mi'raj. Apa yang terjadi? Langsung percaya. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya ada yang lebih aneh lagi dari Isra Mi'raj, namun keluarnya dari lisan Nabi Muhammad, aku akan percaya. Kata Nabi Muhammad, kalau keluarnya dari lisannya Nabi Muhammad SAW, kata Abu Bakar, aku akan percaya. Dan kita lihat lagi peristiwa-peristiwa yang lain, dibelahnya bulan. Kita pernah nggak sih hadir dengan Nabi Muhammad? Nggak pernah. Kita umat jauh 1400 setelah Nabi Muhammad, beda dengan umat sebelum kita. Nabi Musa punya umat, Nabi Musa wafat, umatnya beda lagi, Nabi lain lagi. Nabi banyak. Ada sekitar 120 ribuan. Jadi Nabi banyak. Seseorang Nabi wafat digantikan dengan Nabi yang lain. Rasul wafat digantikan dengan Nabi yang lain. Namun Nabi Muhammad khataman nabiin, penutup para Nabi. Jangka waktunya panjang. Sampai hari kiamat. Sekarang udah 1400 tahun. Tapi kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Zaman Nabi Muhammad. Belahnya bulan. Isra Mi'raj.
Dan ucapan tersebut bukan secara langsung kita dengar. Seperti Bani Israel dengar langsung dari Nabi Musa. Al-Hawariyun dengar langsung dari Nabi Isa. Kaum Ad dengar langsung dari kaum Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Kita nggak dengar langsung. Dari lisan ke lisan, dari lisan ke lisan, dari kitab, dari hadis. Tapi kita percaya. Bahkan kita beriman dengan kuat. Dan inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW rindu. Inilah yang membuat Nabi Muhammad pernah menangis karena merindui umatnya. Sampai sahabat nanya, apa yang kau rindukan ya Rasulullah? Aku rindu, kata Rasulullah, dengan kekasihku. Sahabat pun bertanya, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Kekasihku, kalian itu sahabatku. Yang namanya kekasihku adalah suatu kaum yang akan datang setelah aku wafat. Mereka belum pernah melihatku tapi beriman kepada aku. Makanya benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada umat yang diberikan keyakinan melebihi daripada Allah memberikan keyakinan kepada umatnya Nabi Muhammad. Keimanan yang besar, keyakinan yang besar, sehingga kita ini termasuk umat yang paling baik. Maka jaga keyakinan ini. Di sini juga disebutkan aimala Allahu quluba ummatin nuran syaraha bihi suduraha li ma'rifatihi ta'ala. Maksudnya apa? Allah telah meliputi dan memenuhi hati umatnya Nabi Muhammad dengan cahaya. Sehingga hatinya itu lapang. Sehingga mendengar tentang tauhid Allah, mereka cepat menerima. Beda umat sebelum kita. Nggak sependapat dibunuh nabinya. Kalau kita wa mujahadu anfusihim ala sabilil istighamah 'alaiha bihaitsu tasirul akhirah lahum kal mu'ayanah. Dan mereka benar-benar bersungguh-sungguh di dalam diri mereka. Mereka dengan istiqomahnya atas keimanan, keyakinan yang mereka miliki. Bahkan di antara doa kita apa? Dianjurkan oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dengan agamamu. Pengennya istiqomah gitu. Sehingga kita ini bisa masuk ke dalam akhirat seakan-akan akhirat itu emang tempat kita. Akhirat itu maksud surga udah disiapkan untuk kita karena keyakinan yang kita miliki. Dan kata Nabi Muhammad SAW, seperti yang dibilang tadi, keimanan yang paling kuat itu umatnya Nabi Muhammad. La musawiyan lahu. Gak ada yang setara imannya, keyakinannya melebihi daripada umatnya Nabi Muhammad. Mau dibandingkan dengan umatnya Nabi Ad, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, kagak ada yang hebat. Nabi Nuh lihat, dakwah berapa tahun? 950 tahun, kagak ada yang nerima. Kagak ada yang percaya. 950 tahun. Lihat Nabi Muhammad SAW. Diutus menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Pada saat umur beliau 63 tahun sebelum wafat, pada saat terjadinya Fathu Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam, ngikut Nabi Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan lihat orang masuk Islam berbondong-bondong. Benar. Semuanya masuk Islam. Sampai disebutkan sebelum tahun Fathu Mekah itu sanatul wufud. Tahun rombongan. Maksudnya apa? Banyak rombongan dari daerah-daerah, dari kota-kota yang lain datang ke Mekah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya Nabi Musa, Nabi Nuh 950 tahun, 13 orang, 14 orang doang. Dakwanya 950 tahun. Maka kata Nabi Muhammad, gak ada yang setara dengan keimanan umatku. Fa'innal awwalin lam yanalu dzalika illa al-wahid ba'dal wahid. Karena orang-orang sebelum kita, mereka mendapatkan keyakinan paling cuma satu di antara mereka, cuma dua di antara mereka. Namun kita hampir semuanya keyakinan dengan Nabi Muhammad kuat, keyakinan dengan Islam kuat, keyakinan dengan tauhid kepada Allah kuat. Wa qad haballahu subhanahu hadhil ummah bimazidit ta'addub wa qurbi manazilihim ghayat takarrum. Dan juga Allah telah menganugerahkan kepada ini umat dengan memiliki adab. Dengan memiliki adab, sehingga kalau misalnya nggak berbeda pendapat dengan ulama, berbeda pendapat dengan para nabi, alhamdulillah kita nggak ada berbeda pendapat. Namun kalau dulu berbeda pendapat dibunuh. Kalau kita ada yang nggak sependapat, kita tetap harus beriman karena ini datangnya dari Rasulullah SAW. Berarti apa? Benar kata Nabi Muhammad,
kita ini diberikan ta'adub oleh Allah. Nah, kalau misalnya nggak ada ta'adab, akhlaknya bobrok, apalagi remaja, berarti ini umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad bukan. Toh umat Nabi Muhammad umat yang memiliki adabnya luar biasa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kagak taunya umat yang kagak ada akhlak. Sama orang tua kagak tahu akhlak, sama saudara nggak ada akhlak, sama sesepuh nggak ada akhlak. Ini umatnya siapa? Dan juga dengan akhlak yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah, menjadikan mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai umatnya Nabi Muhammad di dalam Taurat digelari apa? Safwatur Rahman, orang intinya Allah. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita bilang nih, ada ada suatu yayasan atau lembaga. Ada orang nih, oh ini orang inti lembaga ini. Berarti apa? Orang penting. Bisa dibilang gitu. Dibilang di sini di dalam kitab Taurat, nama umat Nabi Muhammad Safwatur Rahman. Luar biasa berarti. Di dalam Taurat pun telah dipuji umatnya Nabi Muhammad. Di dalam kitab Injil, di dalam kitab Injil, kitabnya Nabi siapa? Nabi Isa. Disebutkan apa? Umatnya Nabi Muhammad itu ulama, orang-orang yang lemah lembut. Ulama, orang-orang alim. Abroron, orang yang sering berbuat baik. Atqiya, orang-orang yang bertakwa. Nih kalau misal 4 ini nggak ada di dalam diri kita, berarti bisa ditanyain nih, tanda tanya besar, kita ini umatnya siapa? Di dalam Injil disebutkan umat Nabi Muhammad itu orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki kebaktian yang hebat, berbuat baik terus, dan juga orang-orang atqiya yang memiliki ketakwaan yang besar. Bahkan di dalam kitab Taurat Injil disebutkan ka'annahum minal fiqhi anbiya. Sampai kalau dilihat pemahaman mereka itu sama seperti Nabi. Luar biasa. Dan doa di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna jami'an fahman nabiyyin. Doanya, ya Allah berikan kami pemahaman para nabi. Dan dikabulkan oleh Allah. Disebutkan di dalam kitab Injil ka'annahum fil fiqhi min anbiya, ka'annahum minal fiqhi anbiya. Kalau dari segi pemahaman, umat Nabi Muhammad ini sama kayak Nabi. Fal fadlu alladhi a'tayathu hadhihi al-ummah an-nur alladhi bihi inkashafa al-ghita'u an qulubihim hatta sara al-umur lahum mu'ayanah. Dan keutamaan yang lebih hebat lagi yang Allah berikan untuk umat ini adalah cahaya di dalam diri mereka yang menyingkap daripada tirai yang Allah tutup dari hati mereka tuh, sampai mereka melihat segala sesuatu itu seakan-akan nyata. Ngelihat tentang Isra Mi'raj, dapat berita, seakan-akan mereka itu yakin, hadir, ngelihat. Ini gara-gara apa? Cahaya yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Kalau bukan cahaya tersebut, mungkin kita ini masih berada di dalam kegelapan. Masih remang-remang. Benar nggak sih? Salah nggak sih? Iya nggak sih? Kita aja kalau misal dapat kabar nih, tapi kabar tersebut belum bisa meyakinkan kita, apa yang kita lakukan? Nyari tahu kan? Kita nggak bakal diam di kita doang. Kita tanya kepada orang yang terdekat, kita tanya kepada orang yang faham, bahkan terkadang kita datangin karena ingin memastikan itu kabar. Namun setiap kabar yang datang dari Nabi Muhammad itu seakan-akan di mata kita seperti mu'ayanah, benar-benar nyata. Nggak ada keraguan lagi. Masa sih Isra Mi'raj? Emang naiknya apa? Jalannya apa? Buruk tuh kayak gitu? Enggak. Langsung beriman kepada Allah. Makanya kesempurnaan iman yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad tidak dimiliki oleh umat-umat selain kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul innal huda hudallah ayyuta ahadum mithla ma utitum." Sesungguhnya kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, hidayah itu adalah hidayahnya Allah. Hendaknya hidayah tersebut didatangi oleh seseorang seperti yang telah diberikan kepada kalian. Orang lain hidayah dicari. Kalau kita hidayah yang nggak dekat kepada kita. Qalu wal yakin yatafawatu ala salasati maratib. Dan harus kita tahu, keyakinan yang dimiliki oleh umat ini terbagi menjadi 3 tingkatan.
Yang pertama adalah ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga adalah haqqul yakin. Fa ilmul yakin, adapun ilmul yakin artinya apa? Maka min tariqin nadar wal istidlal. Kita masih mencari jalurnya dan juga mencari dalil-dalilnya. Itu namanya ilmul yakin. Ya, kita meyakini dengan pengetahuan kita. Ada kan orang dia bisa yakin karena dia teliti. Ya, seperti contoh aja nih, ada orang masalah corona. Ada orang yakin, ada yang kagak. Orang yang mempelajari mungkin dia menemukan benar, misal menemukan bahwa corona itu benar, dia bakal yakin banget. Ya, karena apa? Dia menemukan bukti. Dia melakukan penelitian. Nah, itu namanya ilmu yakin. Ada juga disebutkan di sini ainul yakin. Apa ainul yakin? Ayyushahidul ghuyub kama yushahidul mar'iyat musyahadat iyan. Orang melihat sesuatu yang gaib, dia nggak ngelihat langsung, tapi dia yakin seakan-akan dia ngelihat langsung. Syaitan, dia nggak ngelihat langsung syaitan. Malaikat, dalam hadis ada innal malaika, malaikat itu meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Suka ridho dengan apa yang dibuat oleh nuntut ilmu, dibentangkan sayapnya. Mungkin kalau misalnya kita nggak beriman, nggak memiliki keimanan, wah masa sih ada sayap nggak kelihatan? Ya akhirnya kita sok-sokan ngijit-ngijit. Ya jalani ngijit-ngijit kayak gitu. Hati-hati. Orang yang tidak percaya dengan ucapan Nabi Muhammad kualat. Ya orang ada kejadian kayak gitu tuh. Dia nggak percaya masa ada sayap. Kebetulan dia santri. Akhirnya jalannya nggak jalan biasa. Ya, apa bahasa injit ya? Apa sih nginjit bener? Jinjit. Ya, kalau Palembang nginjit. Ya sama deh, beda-beda dikit. Ini kan Nirvana Palembang juga. Ya. Jinjit, ya. Jinjit bener? Benar kan? Bukan jarjit. Jinjit ya. Jalannya gitu. Akhirnya dia jalan kayak gitu karena apa? Ngejek. Wah, ada sayap malaikat nih. Apa yang terjadi? Keesokan harinya nggak bisa jalan normal sampai dia mati. Kenapa? Kualat dengan hadisnya Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah kita yakin langsung. Kita nggak ngelihat langsung tapi kita yakin, oh itu benar. Ya. Mungkin kita terkadang kita alihkan dengan arti yang lain, kita percaya, tapi kita artikan, oh berarti malaikat itu senang. Kalau ada orang nih, ada orang datang, orang hebat banget. Mungkin kita kalau punya rida, kita kan mau ngebentangkan rida kita buat dia jalan. Ya, kita punya karpet, kita gelar karpet kita buat dia jalan. Senang, bangga dengan hadirnya dia. Nah, mungkin digambarkan dengan seperti itu. Yang penting kita percaya. Itu namanya ainul yakin. Kan di dalam Al-Quran disebutkan kan, surah apa itu? Al-Haqqumut Takatsur kalau nggak salah, apa wailu al-Haqqumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Kalla law ta'lamuna, pertama kata Allah kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau misalnya kalian tahu dengan ilmu yakin, maksudnya mencari dalil, berusaha, la tarawunnal jahim, kalian akan menyaksikan bahwasanya yang namanya jahanam emang ada. Masih nggak percaya? Kata Allah, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian akan melihat, ya, musyahadatul ghuyub, kita nggak ngelihat langsung tapi kita akan yakin dengan apa? Dengan jahanam tersebut. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan kalian pun akan dipertanyakan tentang nikmat yang telah Allah berikan. Itu artinya apa? Ainul yakin sama ilmul yakin. Yang paling hebat apa? Haqqul yakin. Itu yang paling hebat. Apa haqqul yakin? Huwal musyahada ma'a syiddatil iltisaq wal imtizaj. Penyaksian yang dia miliki bercampur dengan keyakinan, bercampur dengan keimanan, dan juga menempel di dalam hatinya penyaksian tersebut. Ya mungkin jarang orang mendapatkan hakul yakin. Ini orang yang benar-benar Masya Allah ya, yang mana orang kalau dapat hakul yakin nih, ini dunia di mata dia biasa aja gitu. Aduh dunia ya, itu orang yang dapat hakul yakin. Mungkin kita aja mendapatkan apa namanya, la ilaha illallah apa tadi, ainul yakin saja itu udah luar biasa. Kita mungkin masih di dataran ilmu yakin ya, masih mencari ya, kita butuh dalil, terkadang butuh bukti. Ala kulli hal yang penting kita beriman.
Namun kalau orang-orang hebat seperti salafun saleh, sahabat, itu mereka semuanya apa? Hakul yakin, keyakinannya mereka itu benar-benar yakin, nggak ada keraguan sedikit pun. Qala As-Sarri As-Saqati, ini gurunya Imam Al-Junaid, beliau mengatakan wal yakin sukunuka inda jaulanil mawarid fi sadrik litayakkunika anna huznaka minha la yanfa'uk wa la yarudda anka maqdiyya. Keyakinan yang benar-benar, kata Syekh As-Sarri As-Saqati, kalian pengen lihat nih keyakinan yang paling hebat di umatnya Nabi Muhammad, itu tatkala ada perputaran hebat di dalam diri kita, di dalam hati kita ada perputaran yang sangat hebat. Maksud perputaran di sini apa? Goncang, hatinya ada goncang, ada masalah bertubi-tubi, ada apa namanya, ada kesedihan, ada galau, ya galau kayak anak jomblo-jomblo itu kan, ya galau sumpah sampai merenung. Walhasil hatinya itu apa kalau orang bilang warna-warni apa orang bilang, ya walhasil hati itu pelangi bukan senang, pelanginya itu banyak banget masalah. Nah pada saat dapat kayak gitu, ente diem, mantep. Bukan ada orang gara-gara itu, wah udah dah saya pengen ini, ya nggak mau majelis lagi. Atau orang yang pada saat lagi sumpah kayak gitu, dia bilang udah saya bakal tinggalin ini. Itu kan berarti dia ada goncang di dalam hatinya. Nah seharusnya kita sukunuka, engkau tetap mantap, tetap diam, litayakunika, dan pada saat itu pun engkau yakin. Diamnya itu bukan karena bengong ngelamun gitu, bukan karena sumpah dia ngelamun aja. Kapan nih bintang jatuh nggak jatuh? Gue pengen minta permintaan, ya misalnya gitu, nggak jatuh bintangnya. Bukan karena diamnya itu bengong, stres, bukan. Tapi diamnya itu, mantapnya itu karena dia memiliki keyakinan bahwasanya kalau dia sedih nggak ada manfaatnya. Ini takdir Allah. Nah itu yang namanya orang yang dapat keyakinan yang luar biasa. Dia sumpah ada masalah, ada problem, ini ujian dari Allah. Kita kan kagak, waduh sial banget gue mencoba kayak ini, ada cobanya tuh, coba aja kayak gini, coba aja kayak gini, seandainya aja saya nggak kayak gini. Nah itu semuanya pintu syaitan tuh. Kata Imam Haddad di dalam gosidahnya, lawalim wa kaifa qawlu dhi hamaq ya'tarid ala Allah alladhi khalaq. Disebutkan di dalam kitab apa? La yakthur hamuk ma guddir yakun ilzam baba rabbak watruk kulladun. Itu gosidahnya. Disebutkan di situ kalimat lau, seandainya, lim, kenapa, wa kaifa, bagaimana. Ini perkataan orang ahmak. Maksudnya apa? Perkataan yang mana mengundang pintu syaitan. Dan ini perkataan ya'tarid Allah, benar-benar menolak, bertentangan dengan Allah yang telah menciptakanmu. Kenapa? Ikan kata Nabi Muhammad dan mengatakan, ma syaa fa'al wa ma lam yasha' lam yaf'al. Allah kalau berkehendak bakal terjadi. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal terjadi. Ya, kita lihat ada orang yang jatuh naik pesawat meninggal semua. Allah berkehendak. Ada terkadang Allah selamatkan satu. Seperti di tahun 2000 berapa itu, ada pesawat dari Yemenia. Pesawat Yemenia itu kan pesawat Yaman. Dia mau jalan kemana itu? Syria atau ke Turki. Jatuh pesawat. Semua orang mati kecuali satu. Umurnya 14 tahun. Hidup. Coba aja searching kalau nggak percaya. Hidup sampai sekarang, hidup. Ya. Satu orang, padahal pesawat jatuh hancur, semuanya mati. Dia masih hidup. Ma syaa fa'al wa ma lam yasha' lam yaf'al. Ada orang tabrakan, duar, semuanya mati, dia sendiri yang masih hidup. Ya. Ada orang ketimpa musibah, kebakaran, semua rumah satu komplek, rumah dia kagak. Ma syaa fa'al wa ma lam yasha' lam yaf'al. Allah ingin jadi, kalau enggak, enggak. Nah, orang yang benar-benar memiliki keyakinan yang hebat, apapun yang terjadi di dalam dirinya, mau lagi naik, mau lagi turun, kan roda berputar terus, dia yakin, ngapain gua harus sedih? Ngapain gua harus sedih? Yang ada, gua harus lebih semangat, lebih banting tulang, lebih berusaha. Sedih nggak ada manfaat. Sedih nggak ada manfaat. Ente ada kehilangan sesuatu, ente nangis, emang gara-gara ente nangis balik lagi? Kagak. Ahsan doa, minta sama Allah. Emang kita ini manusiawi, kita manusia, memiliki sifat sedih, nangis. Tapi jangan gara-gara nangis itu akhirnya kita mengatakan, aduh sial banget gua, waduh coba aja gak kesini, kalau gak kesini gua aman, gak bakal hilang. Nah ini kan berarti nangisnya ini bukan nangis yang baik. Ya Nabi pun nangis, Nabi pernah nangis.
pada saat ditinggal anaknya yang bernama Ibrahim wafat, nangis Nabi Muhammad. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, innal ain la tadma, mata sungguh mengalir air mata deras, wal qalb la yahzan, hati sedih. Wa inna li firaqika la mahzunun, wahai Ibrahim, kami berpisah denganmu, sungguh kami orang-orang yang sangat sedih. Tapi kami tidak bisa berbicara apapun, kata Nabi Muhammad, kecuali ma yurdi rabbuna, kecuali ucapan yang membuat Tuhan kami ridho. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis Nabi Muhammad, nangis. Tapi nangisnya tersebut terakhirnya apa? Dan kami tidak bisa berkata apa-apa kecuali yang diridhoi oleh Allah. Inna lillah, kita milik Allah dan juga kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita kan nggak ada, waduh, kayak gini, waduh, sial banget, pukul diri, apa namanya, ngejedotin kepala sendiri, gue pengen mati dah, pengen mati. Mumpung daerah Bintaro banyak kereta api, karena menguji gitu. Nah ini kan berarti keyakinannya ada masalah. Jadi berarti belum benar hakul yakin. Orang kalau udah hakul yakin, oke. Seperti apa namanya, Rabi bin Haitham. Ada seorang sahabat namanya Rabi bin Haitham. Dia lagi sholat, kudanya ini dipunya kuda kesayangan. Kudanya diambil orang, ada yang maling. Sahabat-sahabat pada saat dia kuda dipaling, ini kuda kesayangan, itu ya. Dia maksudnya batalin sholatmu, langsung kejar. Kita terus sholat. Sampai dia sujud. Selesai sujud, dia salah. Orang bilang, ini ngapain sambung kejar itu kuda. Dia bilang, terserah. Sholatku lebih mahal daripada kuda itu. Kalau kita kagak, Allahu Akbar, teriak langsung kita kejar. Batal sholatnya. Kalau perlu ini pintu nggak kerasa lagi, duar, pintunya ketabrak, pecah kacanya. Karena apa? Kita belum memiliki hakul yakin. Dan juga di sini disebutkan wala yuraddu anka maqdiyah, dan yang namanya takdir kalau udah terjadi nggak bisa balik lagi. Terus ngapain harus sedih? Itu kata gurunya Imam Junaid. Kita tahu kan Imam Junaid. Imam Junaid ini orang paling hebat dalam pembersihan hati. Sampai disebutkan Imam Junaid ini rois, pemimpin ahli tasawuf. Itu Imam Junaid. Sampai disebutkan 100 orang dibandingkan dengan satu Imam Junaid kalah semuanya. Saking hebatnya Imam Junaid. Ini gurunya yang bilang. Gurunya bilang kalau pengen benar-benar yakin, pengen lihat kayak gimana, pada saat ada perubahan di dalam dirimu, di dalam hatimu, ente tetap mantap. Karena ente tahu, ente yakin bahwasanya huzun, kesedihan itu enggak manfaat, dan yang namanya takdir pasti terjadi. Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mana mereka telah disebutkan di dalam kitab At-Taurat, kitab Al-Injil. Tadi kan disebutin tuh. Umat Nabi Muhammad di Injil disebutin. Di Injil namanya apa? Ulama, hulama, abror, atqiya. Di Taurat namanya apa? Safwatur Rahman, orang intinya Allah. Maktub, disebutkan dalam Al-Quran, umatnya Nabi Muhammad telah dicatat mereka di dalam Taurat dan Injil. Di antara kehebatan mereka, ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak orang ke dalam kema'rufan, kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan bagi mereka makanan-makanan. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Allah telah haramkan bagi mereka yang jelek-jelek. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan beban yang mereka miliki. Aghlal itu diambil dari belenggu. Maksud aghlal itu belenggu. Belenggu yang ada di leher mereka. Kenapa dibilang belenggu? Nah ini namanya majaz. Allah bilang belenggu, kita kan nggak ada belenggu di leher. Yang namanya belenggu itu kan berat, sehingga badan kita itu capek banget. Sesuatu yang berat tersebut, yang capek tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan al-isir. Apa sih arti isir? Asluhu as-thiqal alladhi ya'siru sahibuh. Maksud yang disebutkan nama Allah israhum adalah beban yang menjadikan orang yang bawa itu kecapean, susah, sampai dia itu nggak bisa bergerak lagi saking beratnya itu. Tahu orang kalau ketimpa bangunan, ada runtuhan tuh, gempa ketimpa, pas kapan itu, baru-baru ini kalau nggak salah. Daerah mana itu pada saat gempa parah banget, longsor atau walhasil daerah Indonesia.
Daerah mana? Enggak, baru 2021 ini ada. Bogor ya kalau nggak salah ya. Samping ada anak kecil nggak bisa gerak gitu, minta pertolongan. Gua juga di beberapa bulan yang lalu Turki pada saat gempa tuh, sampai ada orang anak kecil juga nggak bisa gerak. Nah itu namanya israhum, berat sampai itu saking beratnya nggak bisa gerak lagi. Nah itu diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak mewajibkan kepada mereka beban-beban seperti itu sama sekali. Bahkan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kalau dulu sholat 50 waktu gimana? Kita sholat 5 waktu aja masih banyak yang bolong. Padahal kita bukan perempuan, laki-laki. Kalau perempuan maklum, kalau perempuan kita maklumi. Mereka ada datang bulan, lalu datang apa? Matahari. Sampai kagak sholat. Ini 50 waktu loh zaman dulu. Mereka taat, mereka sholat. Kita 5 waktu diringankan nama Allah. Maka dibilang israhum. Allah angkat beban dari mereka. Dari 50 jadi 5. Tapi masih aja mas bolong. Walam yaj'alhu min syar'ihim kama kana dzalika ala man qablihim minal umam. Dan Allah tidak jadikan untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya, syariatnya itu sama seperti mereka. Karena di dalam syariat umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, banyak syariat yang membebankan umatnya. Ya kita ini kan yang namanya hidup ini kan tempatnya capek, tempatnya kerja. Bukan kerja nyari duit, tapi kerja untuk akhirat. Jadi wajar capek. Kita kan kalau misalnya nih ditanya orang, ente kerja iya capek banget nih. Pasti kita bilang apa? Yang namanya kerja, kagak ada yang gak capek, semuanya capek. Yang namanya juga kerja. Begitupun dunia ini tempatnya capek. Sampai kata ulama darut ta'ab, tempatnya capek. Bukan tempatnya nyantai. Akhirat baru darur rohah. Jadi Allah bebankan. Namun beban yang Allah bebankan untuk umat sebelum kita sama umat Nabi Muhammad beda. Kita agak plong, agak nyantai. Kita lihat waktu sholat nih. Asar jam berapa? Tadi jam 3.20. Maghrib jam 6.20, ada 3 jam plong. Mau ngapain bebas. Nggak ada yang wajib kan diantara itu kan? Kagak ada. Ada yang wajib? Kagak ada lagi. Kecuali kalau inti nazar. Kalau nggak nazar ya kagak ada. Inti mau makan, mau pergi, mau gowes, mau jalan, mau ke mall bebas. Selagi bukan yang haram. Namun kalau mereka kagak ada waktu-waktu tertentu. Sholat aja nih. Umat sebelum kita itu sholat harus di masjid. Kita mau di rumah boleh, di kantor boleh, di toko boleh. Yang penting jangan di kamar mandi. Di mana aja boleh kita. Sampai kata Nabi Muhammad ada 5 hal yang Allah berikan kelebihan untuk umatku, yang mana umat sebelum kita nggak bakal mendapatkan ini, belum dapat, nggak dikasih sama Allah. Di antaranya apa? Wa ju'ilatil ardu masajidan tahura. Allah jadikan semua muka bumi ini, hamparan bumi ini bebas dijadikan tempat sholat. Itu ada lapangan, mau sholat di situ boleh. Kalau dulu kagak boleh, harus di tempatnya. Kayak maaf ya, orang Kristen, orang-orang Hindu, mereka ibadah harus di mana? Tempatnya. Nggak bisa sembarangan. Dan ada waktu-waktunya. Kalau kita kan enggak, agak diberikan keringanan sama Allah. Nah itu kan ada 5 di dalam hadisnya yang nggak bisa dihabisin sekarang. Di episode selanjutnya insyaallah. Dan juga di sini disebutkan wadzalika kabani Israil mathalan. Dan juga sebagai suatu contoh adalah Bani Israel. Mereka Allah bebankan dengan jumlah amalan yang sangat susah. Di sini disebutkan amalan as-sa'bah minal a'mali sa'bah. Amalan yang sangat berat. Wat takalif asy-syaqah, dan juga beban-beban yang sangat meletihkan. Hiya asbah ma yakun bi atwaqil hadid allati tuhitu bil a'naq. Bahkan kalau misalnya kita mau gambarkan, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu bisa menyerupai atwaq, belenggu, rantai yang tebal, yang terbuat dari hadid, dari besi, yang dilingkarin di leher. Rantai itu bukan rantai, maaf ya, kayak anjing yang kecil segitu doang puter. Ini enggak, dililit. Tuhid itu misal panjangnya 2 meter, dililit tuh ke leher kita. Berat banget. Nah itu namanya aghlal. Kan kata Allah tadi, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Allah angkat beban bagi mereka, Allah angkat beban yang ada di leher mereka, dan Allah ringankan dengan kalimat la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Dalam ayat lain Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak bakal ngebebani manusia, seseorang di umat Nabi Muhammad kecuali yang telah Allah berikan. Kalau nggak bakal dibebankan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bilang, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Dan Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al, ada kemudahan. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makanya banyak-banyak bersyukur dijadikan nama Allah umat Nabi Muhammad. Bersyukur dengan apa? Ngikutin Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad, caranya, hidupnya kayak gimana, pola sehari-hari, sehingga kita orang yang bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad. Kalau kita menghindar atau kita nyari jalan lain selain jalan Nabi Muhammad, itu berarti kita ini nggak bersyukur dijadikan umatnya. Ya waliyadzubillah min dzalik. Dan juga di sini disebutkan tilkal aghlal wal athqal katsirah. Dan aglalnya itu yang beban-beban tadi itu banyak banget di sini disebutkan. Faminha, di antaranya di sini ada disebutkan sekitar 13. Ya, ada 13 hal perbedaan antara umat kita sama umat sebelum kita. Ada 13 hal disebutkan di sini dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan juga dalil-dalil di dalam hadis. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada? Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. وارزقنا جميعا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لفوز والنجاة في أمورنا كلها. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم به وخبير. اللهم بارك لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن أدية لا يستجاب لها. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رفقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. رب اغفر لي وارحمني واتب علي. 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 استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا ما أقول لكم بالله توفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.